السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 11 جنوری 2020 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ نیبوا نورنگیا کشی نگر اتر پردیش میں مسلم خواتین پر ظلم و ستم اور بے عزتی کے خلاف فوری انصاف کا مطالبہ۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کا وزیر اعلیٰ اتر پردیش اور گورنر آنندی بین کو مکتوب۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور گورنر آنندی بین پٹیل کو خط لکھ کر کشی نگر ضلع کے تھانہ نیبوا نورنگیا گاؤں کے موزہ رامپور لوکریا میں 2 جنوری 2025 کو پیش آمدہ شرمناک واقعے پر فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعیت علماء کشی نگر کی طرف سے موصول شدہ رپورٹس اور مختلف میڈیا کے مطابق مذکورہ گاؤں کے ایک خاندان کی 3 مسلم خواتین پر گاؤں کے 2 درجن سے زائد افراد نے لاٹھی ڈنڈے سے حملہ کیا، انہیں برہنہ کر کے گاؤں میں گھمایا اور ان کے بدن کے کپڑے کو بھی نذر آتش کر دیا۔ متاثرہ خواتین نے میڈیا کو اپنے ویڈیو بیان میں بتایا کہ انہیں سخت جسمانی اور ذہنی اذیت دی گئی اور جب ننگا کر کے ان کو جلانے کی کوشش کی گئی تو وہ بھاگ کر پڑوسی گاؤں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی، جہاں مقامی لوگوں نے ان کی مدد کی اور پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے خط میں کہا کہ اس واقعے کے 1 ہفتے گزرنے کے باوجود مقامی پولیس کا رویہ انتہائی مایوس کن ہے۔ گہرائی سے تحقیقات کیے بغیر SHO ان الزامات کو بے بنیاد بتا کر معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ رپورٹ کے مطابق گرام پردھان راجیو سنگھ کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں ان تینوں خواتین کے ساتھ انتہائی ظلم ہوا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ گورکھپور کے کلک یہاں پولیس اسٹیشن نے متاثرہ خواتین کے 8 افراد کے خلاف کیس درج کر لیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ متاثرہ خاندان نے دلت برادری کی ایک خاتون کے فرار ہونے میں تعاون کیا ہے، لیکن دوسری طرف پولیس نے خاتون کو برہنہ کرنے جیسے سنگین معاملے میں ہنوز کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ خاتون کسی بھی طبقے اور مذہب سے تعلق رکھتی ہو، ان کی عزت اس ملک کی عزت ہے۔ جن لوگوں نے سماج میں اس طرح کا گھناؤنا فعل انجام دیا ہے، ان کی اس مجرمانہ حرکت کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ مولانا محمود مدنی نے گورنر آنندی بین کے نام اپنے علیحدہ خط میں اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ بحیثیت ایک خاتون آپ یقیناً ان خواتین کے ناقابل تصور درد اور اذیت کو محسوس کر سکتی ہے۔ ان کا یہ تکلیف دہ تجربہ نہ صرف ان کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے بلکہ یہ ہمارے معاشرے کی تمام خواتین کی عزت اور وقار کی کھلی توہین بھی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں آپ کی خصوصی مداخلت نہایت ضروری ہے تاکہ انصاف کو یقینی بنایا جا سکے اور یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ اس قسم کے تشدد کے واقعات کے لیے سماج میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مولانا محمود مدنی نے مکتوب میں مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی غیر جانبداری اور فوری تحقیقات کی جائے، ملزمان کو بلا تاخیر گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، متاثرہ خواتین کو مدد اور ان کی باضابطہ کاری کے لیے مشاورت اور قانونی امداد فراہم کی جائے۔ مولانا محمود مدنی نے مزید کہا کہ ایسے سنگین واقعات پر خاموشی اختیار کرنا اور انصاف فراہم نہ کرنا عوام کے قانون پر اعتماد کو کمزور کرتا ہے۔ انہوں نے گورنر سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر اس معاملے میں مداخلت کرے اور متاثرین کو انصاف فراہم کرے تاکہ انصاف کی جیت ہو اور معاشرے میں قانون کی بالادستی قائم رہے۔ وہیں دوسری جانب سنبل مسجد کیس، سپریم کورٹ کا یوگی سرکار کو نوٹس، کنواں کی پوجا پر پابندی۔ سنبل کی شاہی جامع مسجد کے تنازع میں سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اس نوٹس میں سپریم کورٹ نے حکومت سے اسٹیٹس رپورٹ طلب کی ہے۔ یہ نوٹس سنبل شاہی جامع مسجد مینیجنگ کمیٹی کی درخواست پر جاری کی گئی ہے۔ درخواست میں مسجد کمیٹی انتظامیہ نے مطالبہ کیا تھا کہ ضلع مجسٹریٹ کو صورتحال کو برقرار رکھنے کی ہدایت دی جائے۔ در حقیقت جو نجی کنواں کھودا جا رہا ہے وہ مسجد کی سیڑھیوں کے قریب واقع ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار پر مشتمل بینچ نے انتظامیہ کو بلدیہ کے نوٹس پر کارروائی نہ کرنے کی بھی ہدایت کی ہے، جو کہ عوام کو ہری مندر بتاتی ہے اور اس کی عبادت کی اجازت دیتی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں پوجا پر پابندی لگا دی ہے، تاہم کنویں کے عوامی استعمال کی اجازت ہے۔ سنبل شاہی جامع مسجد مینجمنٹ کمیٹی نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی تھی جس میں ٹرائل کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے 19 نومبر 2024 کو مسجد کے سروے کی ہدایت کی تھی۔ مسجد کمیٹی کی جانب سے سینئر وکیل حذیفہ احمدی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ دعویٰ کرنے والے کی طرف سے سینئر وکیل وشنو شنکر جین پیش ہوئے۔ جین نے عدالت کو بتایا کہ کنواں مسجد کے باہر واقع ہے، جبکہ احمدی کہتے ہیں کنواں آدھا اندر اور آدھا مسجد کے باہر ہے۔ احمدی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کنواں صرف مسجد کے استعمال کے لیے تھا۔
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कुआं मस्जिद के बाहर से इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को GST डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो के खिलाफ 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स फ्रॉड के लिए जारी करदा नोटिस पर रोक लगा दी। जस्टिस JP पारदीवाला और R महादेवन की बेंच ने कहा कि इस मामले की समाअत की जरूरत है और गेमिंग कंपनियों के खिलाफ तमाम कार्रवाई उस मुद्दत के दौरान मुतअल्लिक़ रहेगी। अक्टूबर 2023 में GST हुक्काम ने मुबैना टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी किया। हुकूमत ने 1 अक्टूबर 2023 से गैर मुल्की ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए हिंदुस्तान में रजिस्टर होना लाजमी करार दिया था। अगस्त 2023 में GST कौंसिल ने वाज़ेह किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए शुल्क पूरी रकम पर 28% GST लगाया जाएगा। नाज़रीन और सामिईन, इन अहम रिपोर्टों को आप सुन और देख रहे थे महसिन इस्लाम यूट्यूब चैनल पर। तमाम ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करने के लिए अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।